اگر پیر ذرا سا چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے شکایت پھر بھی اللہ سے کرتا ہے۔ میرے عزیز غور تو کرو، ہم نے اور آپ نے تو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ کبھی خود کو کمزور نہ سمجھنا، کبھی خود کو تنہا نہ سمجھنا۔ اللہ نے نہ کمزور بنایا ہے نہ تمہیں اور مجھے تنہا چھوڑا ہے، تنہا نہیں چھوڑا اللہ نے۔ غور کرو، پروردگار عالم نے تمہیں اور مجھے بنایا، ایک طرف تو شیطان پیچھے لگا وہ بہکانے لگا، ایک طرف نفس بھی بنایا اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انسان کے وجود میں جو سب سے بری چیز میں نے بنائی ہے وہ نفس بنایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولو بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نفس بھائی کیا ہے نفس؟ اسد اقبال صاحب بیٹھے سنیں نفس کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، اب یہ علماء اس بات پہ میری تائید کریں گے، جب اللہ نے نفس کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ تو نفس کہنے لگا انتا انتا انا انا، تو ہے میں ہوں۔ اکڑ گیا۔ تو یہ انسان جو کرتا ہے نا میں ہوں، یہ جو انانیت پیدا ہوتی ہے، ہاں وہ کچھ ہے ہوگا مگر میں ہوں۔ یہ جو عقل انسان میں پیدا ہوتی ہے، یہ جو غرور پیدا ہوتا ہے، یاد رکھنا یہ نفس اسے ابھارتا ہے۔ نفس اس کا کہتا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں، نفس کہتا ہے کہ تجھ سے افضل کوئی نہیں، نفس کہتا ہے کہ تجھ سے بہتر کوئی نہیں، حالانکہ ہزار گناہ کرتا ہو، رات دن جھوٹ بولتا ہو، مگر کہتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں، کہتا ہے مجھ سے برتر کوئی نہیں، مجھ سے افضل کوئی نہیں، رات دن جوا کھیلنے میں گزر رہا ہو مگر اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، شراب پینے میں وقت گزرتا ہے مگر پھر بھی اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے۔ یہ نفس ہے جو اسے بہکاتا ہے۔ اے میرے عزیزو غور کرو، اللہ نے فرمایا نفس سے کہا بتا میں کون ہوں؟ کہنے لگا تو ہے میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں اسے لے کر جاؤ، اسے جہنم میں ڈال دو، اسے دوزخ میں ڈال دو۔ اللہ کی قسم غور کرو مسلمانوں، 300 سال تک جہنم میں جلایا گیا، 300 سال تک نفس کو عذاب دیا گیا، اور بعض روایتوں کے مطابق 1000 سال تک اسے دوزخ میں جلایا گیا، دوزخ میں ڈال کے رکھا گیا۔ جب اتنا عذاب دیا پھر اللہ نے اسے دوبارہ فرمایا، اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ یہ نفس پھر کہنے لگا انتا انتا انا انا، تو ہے میں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک پھر بھی نہیں مانا، یعنی اللہ نے دوزخ میں رکھا، عذاب دیا مگر مانا پھر بھی نہیں۔ یہ نفس کی بات ہے، یہ انسان کا نفس ہے، یہ مانتا نہیں ہے۔ وہ تم نے دیکھا ہو نا کسی بے غیرت بے شرم کو ایک تھپڑ مارو وہ کہتا ہے تو 100 مار لے مگر جو بات کہوں گا وہی کہتا رہوں گا۔ اے میرے عزیزو غور کرو، دوبارہ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسے لے کر جاؤ جہنم میں جلاؤ۔ فرشتے پھر دوبارہ لے کر گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر دوزخ میں ڈال دیا گیا، پھر جہنم میں جلایا گیا، پھر دوزخ میں جلایا گیا، 300 سال تک پھر عذاب دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے دوبارہ فرمایا بتا میں کون ہوں؟ اس نے پھر بھی وہی جواب دیا تو ہے میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ ایسے نہیں ماننے والا، ایسے نہیں مانے گا۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اس پر بھوک کا بوجھ ڈال دو، اس پر عبادت کا بوجھ ڈال دو، اس پر سجدوں کا بوجھ ڈال دو، اس پر بندگی کا بوجھ ڈال دو۔ جب یہ سارا بوجھ ڈالا گیا پھر اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ پھر یہی نفس تھا، کہنے لگا تو میرا پروردگار ہے، تو میرا خالق و مالک ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا پیدا کرنے والا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب سنیں، غور کریں، ذرا سی بات توجہ سے سنیں۔ یہ نفس ہے انسان کا، نفس کی قسمیں ہیں۔ نفس امارہ ہر مومن کے پاس، ہر کافر کے پاس ہے، ہمیشہ صرف گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ اور نفس کی اگلی منزل، جب نفس کی اگلی منزل کی طرف جاؤ گے تو یہ نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے، پھر نفس ملہمہ، پھر ایک منزل وہ آتی ہے نفس مطمئنہ، پھر وہ کبھی گناہوں کی دعوت نہیں دیتا، ہمیشہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کے اوپر جب عبادت کا بوجھ ڈالا، بھوک کا بوجھ ڈالا، پھر یہ قابو میں آ گیا، پھر کنٹرول میں آ گیا۔ تو اللہ نے بندوں کو بتا دیا، میرے بندوں اگر نفس پہ قابو پانا ہے تو اسے بھوکا رکھنا پڑے گا، اگر نفس پہ قابو پانا ہے تو عبادت کا بوجھ اس پر ڈالنا پڑے گا، سجدوں کا بوجھ اس پر ڈالنا پڑے گا۔ اگر یہ بوجھ نہ ڈالا تو یہ نفس تمہارے قابو میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے پھر ضابطہ بھی دے دیا۔ اللہ نے 1 سال میں 30 دن کے روزے فرض کر دیے تاکہ 30 دن روزے رکھو، بھوک کی وجہ سے نفس قابو میں آ جائے۔ اللہ نے ضابطہ دے دیا، عبادت کا بوجھ ڈالا، 5 وقت کی نماز فرض کر دی، 5 وقت سجدے کرو گے، عبادت کرو گے، نفس قابو میں رہے گا، نفس کو کنٹرول کر سکو گے۔ اور اللہ والوں نے یہی کیا ہے۔ نفس کہتا تھا آج اچھا کھانا کھائیں گے، اللہ والوں نے درختوں کے پتے چبا لیے۔ نفس کہتا تھا آج بریانی کھائیں گے، اللہ والوں نے درختوں کی چھال چبائی ہے۔ نفس کہتا تھا آج رات کو مزے سے سونا ہے، آرام سے سونا ہے، اللہ والے ساری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، ساری رات اللہ اللہ میں لگا دیا کرتے تھے۔ اے میرے عزیزو، یہ نفس ہے جو انسان کو بہکاتا ہے، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، دونوں بہکانے پہ لگے ہیں، دونوں بہکانے پہ لگے ہیں۔ انسان سوال کر سکتا ہے کہ میں تو بڑا کمزور ہوں، میں نیکی کروں تو کیسے کروں، نماز پڑھوں تو کیسے پڑھوں، عبادت کروں تو کیسے کروں؟ نفس بھی میرے پیچھے لگا ہے، ادھر شیطان بھی میرے پیچھے لگا ہے۔ لیکن نہ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے کمزور نہیں بنایا ہے، اللہ نے تمہیں اور مجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ پروردگار عالم کا کرم دیکھو۔ ادھر شیطان بہکاتا ہے تو اس نے جب اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا، جب شیطان نے کہا تھا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، شیطان نے کہا تھا اے مولا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو گناہوں کی راہوں پہ کھڑا کروں گا، تیرے بندوں کو گناہوں کی طرف راغب و مائل کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا اے شیطان جا زور لگا لے، اے شیطان جا کوشش کر لے، تو میرے بندوں کو بہکائے گا، جا میرے بندوں کو بہکا، مگر ایک جماعت ایسی ہوگی تو بہکائے گا وہ بہک نہ سکیں گے، کچھ ایسے میرے بندے ہوں گے تیری ہر کوشش ناکام ہو جائے گی، تو لاکھ بہکائے گا مگر ان کو بہکا نہیں سکتا ہے۔ مگر ہاں کچھ لوگ ہوں گے، کچھ بندے ایسے ہوں گے تو بہکائے گا وہ بہک جائیں گے، تو گناہ کروائے گا وہ گناہ بھی کر بیٹھیں گے۔ مگر سن لو، اللہ نے فرما دیا میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے فرما دیا تو اگر بہکائے گا اور بندہ میرا گناہ کر لے گا تو میں اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دوں گا۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ توبہ کا دروازہ کھول دوں گا، بندہ آئے گا گناہ لے کر آئے گا، لیکن جب جائے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ نے